سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، اب رہے یا رہے عذاب جاری رہے۔ پتہ ہے ہم عالم ملکوت سے ناآشنا ہیں۔ جب یہ بندے اکٹھے بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں نا اہل بیت کا، یہ حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں عموماً رواج ہے، برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے، بالکل اس کے آخر میں اللہ کے نبی قسم کھا کے ایک پیغام دیتے، سید الانبیاء قسم کھا کے کہتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا، مجھے اس ذات اقدس کی قسم جس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، جس نے مجھے انبیاء میں سے چنا، اس کی قسم۔ کیا پیغام کیا ہے؟ قسم کھا کے کہتے ہیں جب ہمارے کچھ شیعہ جمع ہو کے ہمارا ذکر کرتے ہیں نا، یہ ہمارا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر کے ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھ کے آپ مجلس سن رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، چونکہ ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے فرشتوں کو دیکھ سکے۔ یہ صرف آپ نہیں آئے ہوئے، آسمان سے فرشتے اترے ہوئے، جہاں حسین ابن علی کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوگی نا تو آپ اٹھیں گے، یہاں سے آپ چلے جائیں گے نا، وہ فرشتے یہاں سے پرواز کریں گے آسمان کی طرف۔ روایتوں میں ہے جب وہ آسمانوں کی طرف پرواز کریں گے، وہ جو فرشتے وہاں کھڑے ہیں نا، جب ان کے پاس سے گزریں گے تو ان کے پروں سے ایک عجیب قسم کی خوشبو آئے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ وہ فرشتے پوچھیں گے جب یہاں سے زمین کی طرف جاتے ہوئے گزرے تھے اس وقت تو یہ خوشبو نہیں تھی، اب کیوں آ گئی؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ہم زمین پہ گئے تھے، وہاں حسین کی مجلس ہو رہی تھی، اس کے صدقے میں اللہ نے یہ خوشبو عطا کر دی۔ اللہ نے ہمیں وہ خوشبو عطا کر دی۔ وہ جو آسمانوں پہ کھڑے ہیں نا، وہ جو راستے میں ہیں نا، وہ خواہش کریں گے ہمیں بھی لے جاؤ وہاں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ یہ کہیں گے بھئی وہ مجلس تو ختم ہو گئی، لوگ تو چلے گئے، اب مجلس نہیں ہے۔ وہ خواہش کریں گے لوگ چلے گئے ہیں، وہ جگہ تو باقی ہے نا۔ اللہ اکبر، وہ جگہ تو باقی ہے نا، ہمیں وہاں لے جاؤ۔ وہ فرشتے انہیں یہاں لے آئیں گے جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ فرشتے زمین کے ساتھ اپنے پروں کو مس کریں گے اور اللہ ان کے پروں میں بھی خوشبو عطا فرمائے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت کی نعمت سمجھا کرو۔ اگر مجلس میں آنے کی توفیق ہونا، اسے رسم نہ سمجھو۔ ایک رسم کی ادائیگی ہے، محرم کا چاند طلوع ہو گیا، سارے شیعہ امام مارگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، مجلس میں جا رہے ہیں، یہ رسم کی نہیں۔ حضرت آیت اللہ بہجت مرحوم فرماتے ہیں جب مجلس کی طرف جا رہے ہو نا، یہ نہ کہا کرو مجلس پہ جا رہے ہیں، یہ سمجھا کرو میں کربلا جا رہا ہوں۔ کربلا، میں کربلا جا رہا ہوں، حسین ابن علی کہ مرکز پہ کربلا جا رہا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں جو بندہ راہ کربلا میں مر جائے اللہ اسے شہادت کی موت نصیب کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے سمجھو جیسے میں کربلا جا رہا ہوں، یہ سعادت اللہ نے نصیب کر دی ہمیں، اللہ نے ہمیں ایک موقع فراہم کر دیا، اللہ نے ہم پہ لطف کر دیا ہے۔ اور میرے امام فرماتے ہیں یہاں جب بیٹھتے ہو ذکر حسین سنتے ہو، من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، بڑی مشہور روایت ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں جو غم حسین میں روتا ہے، جو رلاتا ہے یا رونے کی شکل بناتا ہے، تینوں پہ جنت واجب ہو جاتی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بخشش کا ایک دروازہ کھل گیا آپ کے لیے، موقع مل گیا ہے، آئیے بخشش کے پروانے مل رہے ہیں، رسم ادا کرنے نہ آؤ، حسین ابن علی کے مقصد شہادت کو سمجھنے کے لیے آ جاؤ۔ بھئی
محرم اب 2 مہینے 2.5 مہینے 8 ربیع الاول تک تقریباً مسلسل یہ مجالس بپا ہوں گی. یہ کیوں دن مناتے ہیں ہم؟ پڑھے لکھے میرے دوست محترم معززین ماشاءاللہ بڑی آرام دہ زندگی گزارنے والے اسلام آباد کے دوست اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھے صف اعضاء پہ. کیوں؟ کیا مقصد ہے بھائی؟ گھر چھوڑا ہے، کاروبار چھوڑا ہے، دکان چھوڑی ہے، یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو. بھائی دنیا کا دستور یہ ہے لوگ اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں. ہمارے ملک کے دارالخلافہ میں رہتے ہیں آپ، یہ 14 اگست منائی نا. یہ کیوں ہر سال 14 اگست مناتے؟ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں نا ان کو تو پتہ ہے، یہ جو بچے ہیں نا انہیں پتہ چلے کہ 14 اگست کو ہوا کیا تھا. ان کے سامنے تاریخ پاکستان آئے، پاکستان کیسے بنا، پاکستان اس تاریخ کو بنا تھا، اس تاریخ کو یہ واقعہ رونما ہوا تھا. جس طرح یوم پاکستان منا کے ہم اپنے بچوں تک اپنے ملک کی تاریخ منتقل کرتے ہیں، اسی طرح ہم ایام عزا میں حسین کے دن منا کے پورے معاشرے تک واقعہ اور مقصد حسین کو منتقل کرتے ہیں. نسلوں کو بتاتے ہیں. یہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے کالے علم لگ جاتے ہیں، ہاں کالے لباس لوگ پہن لیتے ہیں، مجالس کے اشتہارات اور اعلانات شروع ہو جاتے ہیں. ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، جو ذرا سا زندہ ضمیر رکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت کے دن آ گئے. اگر یہ نہ ہو، یہ عزاداری نہ ہو، یہ مجالس نہ ہو، یہ جلوس نہ ہو، یہ اشتہارات نہ ہو، یہ ماتمداریاں نہ ہو، ان لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ بیٹھے بھائی دیکھو عزاداری کا کتنا بڑا فائدہ ہے. جتنے میرے دوست بیٹھے ہو مکتب تشیع کو مانتے ہو نا، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو نا، مذہب آل محمد سے وابستہ ہو نا. مذہب کے کچھ اصول ہیں، مذہب کے کچھ فروع ہیں، اس مذہب کی کچھ سیرت ہے، کردار ہے، احکام ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے نا. یہ آپ کو اس مذہب کے اصولوں کا پتہ کہاں سے چلا؟ آپ نے کتابیں پڑھی ہیں؟ آپ میں سے کتنوں نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں؟ شیعوں کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسائل کی کتابیں پڑھی ہیں کہ مجھے وضو کیسے کرنا ہے، مجھے فلاں کام کیسے کرنا ہے، مجھے روزہ کیسے رکھنا ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی، عقائد کی کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی، فقہ کی کتاب تو آپ نے نہیں پڑھی. یہ کیسے مذہب کی تعلیمات ملی؟ 90% سے زیادہ مکتب کی تعلیم ان عزاداریوں کی وجہ سے ملی. بہت بڑی بات ہے. کاش کوئی صحیح بتانے والا ہو، کاش کوئی صحیح سننے والا ہو. اس عزاداری کا بہت بڑا فائدہ. یہ مکتب کی ترجمانی ہوتی، یہ مذہب کی تبلیغ ہوتی ہے، یہ لوگوں تک دین اور مقصد حسین ابن علی اس عزاداری کے ذریعے سے پہنچ